اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص الانبیاء، اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا آج میں آپ کو دوسرے حصے کا مزید ایک قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ یہ قصہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ اسے شیئر بھی کریں گے۔ بہت ہی زبردست ایمان افروز یہ ویڈیو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے، وہ کون سے معجزات ہیں؟ جادوگر کے ایمان لانے اور انہیں بے درسی سے شہید کر دینے کے بعد بھی فرعون کی سرکشی اور بدعمالیاں جاری رہیں۔ مفسرین کے مطابق اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ مزید 20 برس مصر میں مقیم رہے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اس عرصہ میں اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ کو 9 معجزات عطا فرمائے تاکہ فرعون اس کی قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے موسیٰ کو 9 معجزات عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ 9 معجزات اس طرح شمار فرمائے ہیں۔ نمبر 1، عصائے موسیٰ جو اژدہا بن جاتا تھا۔ نمبر 2، ید بیضا، گریبان میں ڈال کر نکالنے سے ہاتھ چمکنے لگتا تھا۔ زبان میں لکنت تھی اور جو دور کر دی کہ بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے کے لیے دریا کو پھاڑ کر اس کے وہ 2 حصے کر دیے کہ وہ راستہ بنا دیا گیا۔ ٹٹی دل کا عذاب غیر معمولی صورت میں بھیجا، طوفان بھیجا گیا، بدن کے کپڑوں میں بے حد جوئیں پیدا کر دی گئی جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ مینڈکوں کا عذاب مسلط کیا گیا، ہر کھانے پینے کی چیز میں مینڈک آ جاتے تھے۔ خون کا عذاب بھیجا گیا، ہر برتن اور کھانے میں خون مل جاتا تھا۔ یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے کھلے معجزات تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان معجزات کو دیکھ کر قوم فرعون راہ راست پر آ جاتی، لیکن پھر بھی تکبر اور شرک میں مبتلا رہی۔ قوم فرعون پر 6 عذاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے، ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں اور گن کا کیڑا اور مینڈک اور خون۔ اس آیت میں فرعون پر مسلط شدہ 5 قسم کے عذابوں کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق ان میں سے ہر عذاب ایک معین وقت تک رہا، پھر موقوف ہو گیا اور کچھ مہلت دی گئی۔ اس کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا عذاب الگ الگ وقتوں میں آیا۔ ابن منذر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہا۔ ہفتے کے دن شروع ہو کر دوسرے ہفتے کے دن رفع ہو جاتا تھا، پھر 3 ہفتے کی مہلت دی جاتی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طوفان کا عذاب، امام بغوی نے روایت کی حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ قوم فرعون پر قحط کا عذاب مسلط ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رفع ہو گیا، مگر یہ لوگ سرکشی سے باز نہ آئے۔ نیز حضرت موسیٰ نے دعا کی، اے میرے پروردگار، یہ ایسے سرکش لوگ ہیں، عذاب قید سے متاثر نہ ہوگے اور معاہدہ کر کے پھر گئے ہیں، اب ان پر کوئی اور عذاب مسلط فرما دے جو ان کے لیے دردناک ہو، ہماری قوم کے لیے بعض اور بعد میں آنے والوں کے درس عبرت ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر طوفان کا عذاب بھیج دیا۔ قوم فرعون کے گھروں اور زمینوں کو پانی کے طوفان نے تباہ و برباد کر دیا، جبکہ بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں اس پانی کے طوفان سے محفوظ رہیں۔ معارف القرآن کی یہ تفصیل ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر ان پہ کون سا عذاب بھیجتا ہے؟ ٹڈیوں کا عذاب۔ جب فرعون اس طوفان نے گھبرا کر قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی، اے پروردگار سے دعا کیجیے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب دور ہو گیا اور ان کھیتوں پہلے سے زیادہ ہری بھری ہو گئی، تو کہنے لگے در حقیقت یہ طوفان کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ ہمارے فائدے کے لیے آیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری زمینوں کی پیداوار بڑھ گئی ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کچھ دخل نہیں۔ یہ کہہ کر ان سب نے عہد و پیمان نظر انداز کر دیے۔ یہ لوگ 1 مہینہ امن و عافیت میں رہے۔ اللہ نے ان کو غور و فکر کی مہلت دی، لیکن انہیں ہوش نہ آیا تو پھر ان پر دوسرا عذاب ٹڈیوں کی صورت میں مسلط کر دیا گیا۔ ٹڈی دل نے ان کے سارے کھیتوں باغوں کھا دیا۔ بعض روایت میں ہے کہ لکڑی کے دروازوں، چھتوں، گھریلو ساز و سامان تک ٹڈیاں کھا گئیں۔
اس عذاب کے وقت بھی حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ سامنے تھا کہ ساری چڑیاں صرف قبطی یعنی قوم فرعون کے باغ کھیتوں اور گھروں پر چھائی ہوئی تھی، جبکہ بنی اسرائیل کے مکانات، زمینیں اور باغات سب محفوظ تھے۔ یہ بھی تشریح میں نے آپ کے سامنے معارف القرآن سے ہی بیان کی ہے۔ کیڑے مکوڑوں کا عذاب۔ قوم فرعون چلا اٹھی، حضرت موسیٰ سے درخواست کی، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یہ عذاب ہٹ سے تو ہم پر آپ پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، پھر یہ عذاب ہٹ گیا، مگر عذاب ہٹنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس اب بھی غلے کا اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ سال بھر کھا سکتے ہیں، تو پھر سرکشی اور عیش شکنی پر آمادہ ہو گئے، ایمان لائے، نہ ہی بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ 1 مہینہ بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، اور اس مہلت کے بعد تیسرا عذاب کمل کا مسلط ہوا۔ کمل اس جھوک کے کیڑے کو بولا جاتا ہے جو اس کے بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کیڑے کو بھی کہتے ہیں جو گلے میں لگ جاتا ہے، جیسے گوند بھی کہتے ہیں۔ کمل کا یہ عذاب ممکن ہے دونوں اقسام کے کیڑوں پر مشتمل ہو۔ گلوں میں گن لگ گیا اور انسانوں کے بدن اور کپڑوں میں جوؤں کا طوفان امڑ آیا۔ اس گن نے گلوں کا ایسا حال کر دیا کہ 10 سیر گیہوں پیسنے کے لیے نکالتا، اس میں 3 سیر آٹا بھی نہ نکلتا، جوں کہ ان کے بال، پلکیں اور گوئیں تک کھا گئی تھی۔ پھر ان کے پر کون سا عذاب آتا ہے؟ مینڈکوں کا عذاب۔ آخر ایک بار پھر قوم فرعون بلبلا اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب کی مرتبہ ہم ہرگز وعدہ نہ توڑیں گے، آپ دعا کریں۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر وہ کہاں عہد پورا کرتے تھے۔ پھر عافیت ملتے ہی سب کچھ بھول گئے، منکر ہو گئے۔ پھر بھی ان کو 1 ماہ کی مہلت دی گئی، مگر اس مہلت سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھایا، تو ان پر چوتھا عذاب مینڈکوں کا مسلط کر دیا گیا۔ ان کے گھروں میں اس کثرت سے مینڈک پیدا ہو گئے، جہاں بیٹھتے مینڈکوں کا ڈھیر لگ جاتا، سوتے لیٹتے تو سارا بدن ان سے دب جاتا، کروٹ لینا ناممکن ہو جاتا، پکی ہانڈیاں میں رکھتے تو کھانے میں آٹے میں غرض ہر چیز میں مینڈک بھر جاتے۔ اس عذاب سے عاجز آ کر سب رونے لگے، پہلے سے پختہ وعدوں کے ساتھ معاہدہ کیا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفع کر دیا۔ آپ دیکھیں ان پر کون سا عذاب آ رہا ہے، خون کا عذاب۔ اس عذاب سے نجات پا کر یہ پھر بھی ہٹ درمی پر جم گئے اور کہنے لگے، اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے جادوگر ہیں، یہ سب ان کے جادو کے کرشمے ہیں، یہ رسول نبی کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 1 ماہ کی مہلت عطا فرمائی، مگر اس مہلت سے بھی انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا، تو 5واں عذاب خون کی صورت میں مسلط کر دیا گیا۔ ان کے ہر کھانے اور پینے کی چیزیں جو وہ نکالتے تھے خون بن جاتی تھیں، کنویں سے جو حوض سے جہاں کہیں سے پانی نکالتے خون بن جاتا، کھانے پینے کے لیے رکھتے تو خون بن جاتا۔ ان سب عذابوں میں حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ مسلسل تھا۔ ہر عذاب سے اسرائیل بالکل مامون و محفوظ رہتے تھے۔ خون کے عذاب کے وقت قوم فرعون لوگوں نے بنی اسرائیل کے گھروں سے پانی مانگا، جب وہ ان کے ہاتھ میں گیا تو خون بن گیا۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر قبطی اور اسرائیلی کھانا کھاتے تو جو لقمہ اسرائیلی اٹھاتے وہ اصلی حالت میں ہوتا، اور جو لقمہ یا پانی گھونٹ قبطی کے منہ میں جاتا وہ خون بن جاتا۔ یہ عذاب بھی 7 روز رہا، بالآخر پھر وعدے کے لیے دعا کی گئی، عذاب پھر ہٹ گیا، مگر یہ لوگ اپنی کام راہی پر قائم رہے، اور اس کو قرآن کریم میں فرمایا، ان لوگوں نے تکبر سے کام لیا، یہ لوگ بڑے عادی مجرم تھے۔ اب نیکسٹ عذاب جو ان پر آتا ہے وہ وبائی امراض کا عذاب تھا۔ اس کے بعد کی آیت میں رجس کے نام سے ایک چھٹے عذاب کا ذکر آیا ہے۔ یہ لفظ اکثر طاعون کے لیے بولا جاتا ہے، وہ چیچک وغیرہ جیسے وبائی امراض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تفسیری روایت میں ہے کہ ان لوگوں پر طاعون کی وبا مسلط کر دی گئی، جن میں سے ان کے 70,000 آدمی ہلاک ہوئے۔ ان لوگوں نے پھر فریاد کی اور دعا کرنے لگے، یہ عذاب مٹا دے۔ پھر بدستور ان لوگوں نے عہد شکنی کی، اتنی مسلسل آزمائشوں اور مہلتوں کے بعد جب ان پہ کوئی احساس پیدا نہ ہوا تو آخری عذاب آ گیا، جس کے سب اپنے مکان، زمینیں، سامان چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلے، وہ بحر عامر کا لقمہ بن گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امید ہے کہ یہ آپ کو قصہ پسند آئے گا۔
اور آپ سے شیئر ضرور کریں گے۔